اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائماز رائل فیشن ڈیزائنز اینڈ آن لائن اسٹور میں آپ سب کو بہت ویلکم ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، اسی بات سے ہم آج کی بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، بلکہ آج ایک قصہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک دور تھا جس میں ایک انسان یعنی کہ ایک شخص کے پاس ایک گھوڑا تھا، اور اس زمانے میں وہ گھوڑا بہت پیارا تھا دکھنے میں بھی، اور اس نے بہت پیار سے پالا بھی ہوا تھا۔ تو ایک دفعہ بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، تو بادشاہ کو وہ گھوڑا بہت پسند آتا ہے۔ تو بادشاہ اپنے وزیر کو کہتا ہے کہ یہ مجھے گھوڑا لا کے دو۔ تو جب وزیر ان کے پاس جاتا ہے کہ بھائی یہ گھوڑا ہمارے بادشاہ کو پسند آ گیا ہے اور آپ نے ان کو دینا ہے، چاہے آپ جتنے بھی دھرم لے لیں، ان کی قیمت آپ نے لگانی ہے۔ تو اس شخص نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے اپنا گھوڑا نہیں بیچنا۔ وزیر بڑا حیران ہوا کہ بھائی بادشاہ نے کہا ہے آپ کے لیے اور آپ انکار کر رہے۔ اس نے کہا میں اپنی پالی ہوئی چیز نہیں دوں گا۔ پھر جب بادشاہ کو یہ بات بتائی گئی انکار والی کہ اس شخص نے سیدھا انکار کر دیا ہے، تو بادشاہ کو سن کے شدید غصہ ہوا، لیکن کرنا کیا تھا کہ بادشاہ خود چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے ایک شرط رکھ دی اس آدمی کے آگے کہ آپ اگر مجھے اپنا گھوڑا دیں گے تو میں اپنی آدھی سلطنت آپ کو دے دوں گا۔ تو پھر بھی پتہ ہے اس شخص نے کیا جواب دیا؟ اس نے پھر بھی انکار کر دیا۔ تو ارد گرد کے جو لوگ تھے وہ آئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت جو ہے ایک چھوٹے سی جھوپڑی کی طرف جا رہے ہیں، تو لوگ جمع ہو گئے تھے اپنے گھروں کے باہر۔ تو جیسے ہی بادشاہ واپس روانہ ہوئے اپنے محل کی طرف، ان کو انکار ہی ملا، تو اس آدمی کے پاس گئے اور انہوں لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ بڑے بدقسمت ہو، بادشاہ آپ کو جو ہے وہ آدھی دولت دے رہا تھا، آدھی سلطنت آپ کو دے رہا تھا، اور آپ نے انکار کر دیا ایک گھوڑے کی وجہ سے، ایک معمولی گھوڑے کی وجہ سے۔ آپ بڑے بد نصیب ہو، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر پھر وہ لوگ چلے گئے، اور اس انسان نے کہا کہ جو ہوگا اللہ نے بہتر ہی کیا ہوگا، مجھے اللہ پہ یقین ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بس آپ بد نصیب ہو، آپ نصیب والے نہیں ہو کہ آپ عیش کی زندگی گزارتے، آدھی سلطنت کے مالک ہو جاتے، یہ وہ باتیں سنا کے لوگ چلے گئے۔ کچھ دن گزرے، پھر اس آدمی کا جو گھوڑا ہے وہ بھاگ گیا استنبول سے، جہاں پر گھوڑے بدے ہوئے ہوتے ہیں وہاں سے وہ بھاگ گیا۔ جب وہ بھاگ گیا تو 2-3 دن وہ آدمی چپ بیٹھا ہوا تھا، پریشان تھا کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ تو وہی لوگ جمع ہو گئے، پھر اسے کہنے لگے کہ دیکھو ایک معمولی گھوڑے کی وجہ سے تم نے بادشاہ کو انکار کر دیا، اگر وہ گھوڑا تم بادشاہ کو دے دیتے تو آج تمہاری زندگی بھی عیش میں ہوتی اور تمہارا بڑھاپا بھی عیش میں گزرتا، اسی طرح سے تمہاری زندگی آسان ہوتی، لیکن تم بدقسمت بدبخت انسان، تم نے بادشاہ کو انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس میں بھی اللہ کی مرضی ہوگی، اس بندے نے کہا جس کا گھوڑا چلا گیا، اس نے کہا کہ اس میں بھی اللہ کی مرضی ہوگی، جیسا اللہ چاہے۔ بہرحال پھر کچھ دن گزرے کہ وہ گھوڑا واپس آیا اور اپنے ساتھ 10 گھوڑوں کو لے کے آیا۔ وہ گھوڑا اپنے ساتھ 10 گھوڑوں کو جنگل میں سے لے کے آیا۔ تو سارے گھوڑے جمع ہو گئے اس کے پاؤں میں، جیسے ہوتا ہے جو آدمی پالتا ہے اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے، اور اس آدمی کے پاس آ گئے اس کے گھر کی طرف۔ تو پھر سے لوگ جمع ہو گئے، پھر لوگوں نے اس آدمی کو کہا کہ بھئی آپ بہت خوش نصیب ہو کہ آپ نے اتنا اچھا نیک، اس کی پرورش بہت اچھی کی ہے، جو گھوڑا بھاگ گیا تو وہ اپنے ساتھ دوسرے گھوڑوں کو بھی لے کے آیا ہے۔ یہ بھاگا ہوا نہیں تھا، اس کی تربیت ایسی تھی کہ یہ واپس آتا، لیکن ان کا بھی کچھ نہ کچھ ایسا اچھا ہوا ہوگا جس سے گھوڑے متاثر ہو کر واپس آئے ہیں۔ پھر کرنا کیا ہوتا ہے کہ اسی گھوڑے پر جو ہے اس کا چھوٹا بیٹا بیٹھ جاتا ہے۔ ایک ہی بیٹا ہوتا ہے، چھوٹا نہیں بلکہ ایک ہی بیٹا ہوتا ہے اس آدمی کا، اکلوتا ایک بیٹا ہوتا ہے۔ تو وہ اس گھوڑے پر بیٹھتا ہے، جیسے اس گھوڑے پر بیٹھتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، گھوڑا چلاتا ہے، تو وہ بچہ گر جاتا ہے۔ اتنا بچہ نہیں ہوتا، نارمل جیسے ہوتے 15 سال 14 سال کے بچے، 13 سال کے۔ تو وہ گر جاتا ہے تو ان کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہیں، تو اس آدمی کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ پھر سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو
کتنا بدبخت گھوڑا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارے بچے کی اکلوتے بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پھر سے وہ مطلب مایوس نہیں ہوتا وہ بندہ، اس کا دیکھنا آپ ایمان کتنا پکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں بھی اللہ کی مرضی ہوگی، جیسا اللہ چاہے۔ ایسا کہتا ہے، وہ اتنا پرسکون ہو کر جواب دیتا ہے کہ سننے والے کی جو ہے نا حیرت دنگ رہ جاتی کہ کیسے اتنا پرسکون ہو کر جواب دے رہا ہے۔ بہرحال پھر وہ لوگ چلے جاتے ہیں اس کو برا بھلا کہہ کے کہ بھئی یہ گھوڑا وہ ہے، مطلب منحوس ہے، یہ اچھا نہیں ہے، اس نے تمہارے اکلوتے بچے کی ٹانگ توڑ دی، یہ وہ ایسا ویسا کہہ کے پھر چلے جاتے ہیں۔ پھر ہوتا یوں ہے کہ کچھ دن کے بعد یہ یہاں پر جو ہے جنگ چھڑ جاتی ہے۔ تو وہاں کا اصول تھا، جس ریاست میں یہ لوگ رہتے تھے وہاں کا اصول تھا کہ بھئی جنگ چھڑنے کے دوران جو ہے یہ سارے نوجوان تو اکٹھے ہو جاتے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ بلاتے تھے، ان کے ہاتھ میں بھی تلوار پکڑواتے تھے کہ آپ نے بھی لڑنا ہے۔ چھوٹے سے مراد 10 سال سے زیادہ بچے عمر کے، تو ان کو بھی یہ جنگ لڑواتے تھے۔ تو اسی میں یہ سارے بچے جو ہیں لے کے جاتے ہیں، وہ فوجی آتے ہیں کہ بھئی جو سپہ سالار ہوتے ہیں لڑنے والے، ان کو فوجی کہا جاتا ہے نا، تو وہ آتے ہیں سارے بستی کے بچوں کو اکٹھا کرنے اور لے جانے کے لیے۔ تو سب کو لے جاتے ہیں لیکن اس کے بچے کو نہیں لینے آتے جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ تو ان کو کہتے ہیں کہ سب لوگ پھر جمع ہو جاتے ہیں، پھر اسے کہتے ہیں کہ بھئی تم تو بڑے لکی ہو، تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ ہے، تمہارا لخت جگر تمہارے ساتھ ہے، اور ہمارا دیکھو ہم بدنصیب ہیں، ہمارا جو ہے بچہ مطلب کوئی بھی بچہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارے جو بھی بچے تھے 2 تھے 3 تھے سارے کے سارے وہ لے گئے سپہ سالار والے کہ بھئی ان کو جنگ لڑنی ہے، جنگ میں ان کا بھی شامل ہونا ضروری ہے، حصہ ہونا چاہیے۔ تو وہ بہت روتے ہیں پیٹتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر اعتماد ہونا چاہیے ہر حادثے کے لیے، ہر مطلب مشکل وقت کے لیے یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ہی مرضی ہوگی، اللہ نے جیسے چاہا ہوگا ویسے ہی ہوگا۔ ہم انسان کون ہوتے ہیں، ہمارے بس میں مطلب کیا ہوتا ہے، ہم لالچ کر کے اپنا جو ہے وہ مطلب اپنا جو ہے زندگی جو ہے اپنی خراب کر دیتے ہیں لالچ کر کے۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس بندے نے اللہ پہ پورا توکل اور یقین رکھا، اللہ کے مطلب ہر حادثے میں، ہر معاملے میں، ہر پریشانی میں اس نے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے گا کہ اس میں بھی اللہ کی مرضی ہوگی، جو اللہ بہتر کرے، جو اللہ کرے وہی بہتر ہوگا۔ یعنی ہر پریشانی میں، ہر مشکل وقت میں اس نے بس صرف اللہ کا ہی مطلب اللہ کے اوپر ہی چھوڑ دیا کہ اللہ جیسا چاہے ویسا کرے، میرا مالک اللہ ہے۔ تو یہ چیز بہت خاص ہوتی ہیں جو انسانوں میں کم انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ اس نے نہ بادشاہ سے لالچ کی، نہ گھوڑے سے مطلب مایوس ہوا، نہ اپنے بچے کی تکلیف سے اتنا دکھ تو ہوا لیکن اتنا زیادہ مطلب اس کا وہ جو ہے نا رونا نہیں رویا، اس طرح کی چیزیں اس نے نہیں کی جس طرح سے لوگ اکثر عام دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحہ ہر پل اللہ تعالیٰ کا شکر میں گزاریں، اللہ تعالیٰ کے احسان میں گزاریں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر، ہماری زندگیوں کے اوپر۔ اور امید ہے کہ آپ نے یہ قصہ سن کے مطلب ان میں سے کوئی سبق حاصل کیا ہوگا اپنی زندگی میں، عاجزی کا، شکر گزاری کا۔ ٹھیک ہے، آج میں آن لائن اسٹور میں جو آپ کے لیے چیزیں رکھ کے مطلب جو چیزیں میں نے محنت سے بنائی ہیں وہ ساری میں نے رکھی ہے یہاں پر، ہر کیٹیگری کی چیز رکھی ہیں، ہر آئٹم رکھا ہے، کپڑے ہو، جوتے ہو، جولری ہو، بچوں کے ٹوائز ہو، بچوں کی مطلب اسٹیشنری ہو، ہاؤس ہولڈس ہو، گھر کو ڈیکوریشن کرنے کا سامان ہو، مطلب حتیٰ کہ ہر چیز آپ کو کچن سے لے کر کمرے تک، کمرے سے لے کر واش روم تک، واش روم سے لے کر ڈراور تک، یعنی ہر چیز اس میں اویلیبل ہے۔ آپ جو چاہیں آرڈر کر سکتے ہیں۔ آرڈر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سمپلی میسج کر دیں، آپ میسج کر دیں، ہم آپ کو جو ہے ودن 5 to 10 منٹس میں آپ کو کال آئے گی جب آپ کا آرڈر مطلب کنفرم ہو جائے گا، میری طرف سے کنفرم ہو جائے گا، پھر آپ کو دوبارہ کال آئے گی کنفرمیشن کے لیے کہ بھئی ہم نے یہ آرڈر پیک کر دیا ہے، کیا آپ نے کہا ہے، پھر آپ کو وہ کال آئے گی دوبارہ سے 10-15 منٹ کے بعد، پھر آپ کو مطلب جو ہے یہ
آپ کو دی جائے گی ڈلیوری 2 to 3 ڈیز میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اسٹور میں سے آپ جو بھی چیز پرچیز کرو گے، میں نے رکھا یہ ہے ڈسکاؤنٹ کہ ایک تو آپ کو اوپر سے یہ چیزیں ڈسکاؤنٹ پر ہیں، مطلب بالکل ایکسکلوسیو سیل ہے، اور اس کے بعد آپ کو فری ڈی سی دی جائے گی، فری ڈیلیوری، کوئی پیسے نہیں ہوگی آپ کے ہوم ڈور کے، بالکل ہوم ڈور پر آپ کو یہ چیزیں دستیاب ہوں گی، آپ کو دی جائے گی ہاتھ میں، لیکن کوئی بھی ڈیلیوری نہیں، ٹھیک ہے؟ 1 روپیہ بھی آپ ڈیلیوری کا نہیں بھریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک سرپرائز گفٹ بھی دیا جائے گا، کسی بھی قسم کا سرپرائز گفٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب آپ کمنٹ کریں گے، آپ بتائیں گے کہ میں نے یہ خریدنا ہے یا مجھے یہ چیز لینی ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا جینڈر کیا ہے، میل ہے فیمیل ہے، تاکہ میں وہ سرپرائز گفٹ اس حساب سے بناؤں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ میل ہو اور میں فیمیل والا جو مطلب وہ چیز ڈال دوں سرپرائز گفٹ میں جو فیمیل یوز کرے، میل کے لیے نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ نے بتانا ہے ہمیں، نہیں بھی بتائیں آپ کی مرضی، اگر آپ سرپرائز لینا چاہتے ہیں آئدر وہ میل کا ہو یا فیمیل کا ہو، اٹس اوکے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ساری آئٹمس ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، مختلف پریئر کیپس ہیں اور پریئر میٹ ہیں، جا نماز ہے، ٹوپی ہیں نماز کی مردوں کے لیے، مطلب مختلف قسم کی چیزیں ہیں یہاں پر، جو انسان بازار سے لے سکتا ہے وہ یہاں پر اویلیبل ہے، آرام سے آپ کو گھر بیٹھے آرڈر کرنا ہے اور بس بیٹھ جانا ہے آرام سے، اور آپ کو چیز ودن 2 to 3 ڈیز میں مل جائے گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بندے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ بھی مطلب کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی کیوریز ہو آپ کو، وہ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، یا ڈائریکٹ ان باکس بھی کر سکتے ہیں یوٹیوب سے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم اویلیبل ہیں آپ کے جواب کے لیے، اینی ٹائم یو کین کانٹیکٹ اس۔ لیکن میں یہاں پہ اپنا نمبر نہیں دے رہی، پوچھے کیوں؟ کیونکہ ہمارا آن لائن کام ہے، تو نمبر دینا ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، بہت بڑا مسئلہ۔ ہم انشاءاللہ آپ کی امید پر پورا اتریں گے، آپ نے جو چیزیں لینی ہیں وہی چیزیں آپ کے پاس آئیں گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، دعا میں یاد کیجیے گا، اور میری چیزیں پلیز ضرور ٹرائی کریں میرے آن لائن اسٹور سے، اور آپ کی زندگی بھی آسان بن جائے، میری بھی۔ اگر ٹرائی نہیں کرنی تو کوئی بات نہیں، کم سے کم لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دے تاکہ دوسرے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔